پہ انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب کس طرح اپنے سیاسی مخالفین کے لیے آرٹیکل 6 کے مقدمے چاہتے تھے، اور انہوں نے کچھ سیاسی مخالفین کو پن پوائنٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو جو ہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے بنائے، جن میں مریم نواز صاحبہ بھی شامل تھیں، تاکہ ان کا جو ہے ان کو راستے سے ہٹایا جا سکے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں، جس کے اندر آج بھی ان کی پٹیشن ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اور اپنے سیاسی مخالفین کو راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے کس طرح سے بلیک میل کیا جاتا تھا اور پریشرائز کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اب تیسری سٹوری جو ہے وہ چیئرمین نیب، جو سابق چیئرمین نیب ہے جاوید اقبال صاحب، ان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی، جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کوشش کی گئی کہ جاوید اقبال صاحب جو ہیں ان کو بھی اپنے شکنجے میں لیا جائے، اور شکنجے میں لینے کے بعد جو ہے وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ اس کے اوپر اداروں کا استعمال تو عمران خان صاحب خوب کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور اپنی گندی گھٹیا سیاست کے لیے اور انہوں نے ہمیشہ خواتین کا استعمال کیا ہے۔ ذاتی زندگی کے اندر جب ان کو پیسہ چاہیے تھا تب خاتون کا استعمال، جب کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی، خاتون کا استعمال، اور اس کے بعد جب وہ ان کو حکومت میں آنا تھا اور ان کو روحانی علم اور تعویذ گنڈوں کی ضرورت پڑی تھا تو خاتون کا استعمال، اور اپنی اس ذاتی اور سیاسی زندگی میں تو خواتین کا استعمال کیا ہی، اپنے سیاسی مخالفین کو بھی راہ سے ہٹانے کے لیے انہوں نے بڑا گندا اور گھناؤنا کھیل کھیلا، اور وہ گندا گھناؤنا کھیل کس طرح سے ہم ہمیشہ مسلم لیگ نون ذاتی زندگیوں میں کسی کی نجی زندگی میں جانے کو قطعاً جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے، اور ہمارا کبھی بھی یہ موٹو نہیں رہا کہ کسی کی ذاتی زندگی میں جایا جائے۔ لیکن جسٹس جاوید اقبال صاحب کا ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک خاتون جو ان کی سائلہ تھی، طیبہ فاروق صاحبہ کا غالباً نام ہے، جن کو طیبہ گل بھی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو کا بہت چرچا ہوا۔ اس ویڈیو میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شخص جو ایک خاتون کو ہراس کر رہا تھا، جو ایک خاتون کو جو ہے استعمال کر رہا تھا، اس کے اوپر بات کی جاتی، اس سے سوال پوچھے جاتے، اس خاتون کی کریکٹر اسیسنیشن کی گئی، اس خاتون کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اس خاتون سے سوال پوچھے گئے، اور اس کو اپنی جو تصویر کا اصل رخ تھا وہ بھی دکھانے نہیں دیا گیا۔ اتنا پریشرائز کیا اس کو، اس کی فیملی کو، اور اس وقت تو چینلز جو ہے میڈیا بھی بہت نردے میں تھا، سو اس کو سچ بتانا جو ہے اس سے اس کی اجازت نہیں ملی۔ اب طیبہ فاروق صاحبہ جو ہے وہ غالباً 1-2 دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ایک ویلاگ کیا ہے سلیم صافی صاحب کے ساتھ، اور اس ویلاگ میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ کچھ باتیں کی ہیں جو میرا خیال ہے اگر کسی کو ابھی غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال میں احتساب کے نام پر کیا کیا نہیں ہوا، وہ اس کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ پہلے میرا خیال ہے کہ طیبہ فاروق صاحبہ کا ایک کلپ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ضرور دیکھیں۔ کہ اتنا مجبور کر دیا گیا کہ یہ حالات کہ اتنا مجبور کر دیا گیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے پھر یہ سٹیزن پورٹل میں کمپلین کی۔ اس کے بعد سر آپ کون سے مہینے کی بات ہے؟ مئی سر 10 مئی 2019 کی۔ اچھا، اور اس سے پہلے یہ آپ کی گرفتاری اور رہائی اور یہ ساری چیزیں ہو جی ہو چکی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ لگے رہے تھے۔ اچھا جی لاہور میں۔ اور آپ کی پہلے سنے نیب سے کو ختم کر لے گا، وہ کر لیتا تو پھر آپ نے اس کو پورٹل پہ نہیں ڈالا۔ سر ایک ظلم اس نے میرے
پھر آ گئی تھی. میں صرف یہ چاہ رہی تھی, میں کوششیں کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بیل آؤٹ ہونے کے لیے. میں مطلب سارے جتنے میرے ساتھ ہو سکتا تھا میرے, تب سر میں نے پریشان ہو کے, مجھے جب کوئی اور راستہ نہیں سوچا تو تب یہ سٹیزن پورٹل, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب کہتے تھے کہ آپ اس کے ساتھ نہیں کریں, آپ کو انصاف کیا جائے. یہ سر میں نے وزیر صاحب کو ایک امانت کے طور پہ اپنی کمپلین بھجوائی. میری سیکریسی, میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, مجھے اس سے انصاف دیا جائے. بجائے یہ کہ سر مجھے انصاف دیا جاتا, اسی میری امانت کو میرے خلاف استعمال کیا گیا. یعنی آپ یہ ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی, آپ ٹی وی پہ نہیں دینا چاہتی تھی. مجھے جب اس کا ایک ویڈیو بنائی تاکہ وہ اس شخص کو جو ہے وہ روک سکے, اس کا ہاتھ روک سکے, لیکن اس کا استعمال بڑی خوبصورتی سے عمران خان صاحب نے کیا. اس انٹرویو کے اندر طیبہ صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ان سے متعدد بار ملے, اور یہ جب سٹیزن پورٹل پہ انہوں نے اپنی شکایت ڈالی, اور شکایت اس لیے ڈالی کہ ان کو انصاف دیا جائے, اور لیکن اور اس کی اجازت کے بغیر ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا, اور پبلک بھی اپنے ایک کلوز فرینڈ جو اس وقت ان کے غالباً اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے, ان کے ٹی وی چینل پر اس کو چلوایا گیا. فوراً بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جب چیئرمین نیب کے اوپر پریشر آیا تو اس کے بعد ان کو جب ان سے گارنٹی لے لی گئی کہ معلم جبا جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, ہیلی کاپٹر بند کر دیا جائے گا, پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں کھولے جائیں گے, بات نہیں تھا جو خود صادق اور امین نہیں تھا, جس نے خود جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ جی آئی ٹیاں بنوائی, جس نے خود میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا وہ اداروں کو استعمال کرنے کی عادت ہے, جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے جو ہے وہ ایف آئی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بتا چکے ہیں کہ کیسے عدلیہ سے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی, اور پھر نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان تمام سیاسی مخالفین اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے, اور اداروں کا استعمال کرتے کرتے عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک گندی اور گھٹیا طریقہ کار ان کی پالیٹکس کا ہے کہ ان کو عورتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر ایک خاتون, اس کے بعد جب کنٹینر پہ تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی پھر ایک خاتون, اور اب جب ان کو یہ لگا کہ اب ان کو روحانیت اور تمیز ڈنڈوں کے سر پر پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو پھر انہوں نے خاتون کا استعمال کیا. اور یہ خاتون جو برملا جس کے پاس بہت کچھ ریکارڈ موجود تھا, جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی, عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے کیا. اور اس کے اندر 19 مئی, یہ 10 مئی کو 2019 کو طیبہ فاروق صاحبہ نے سٹیزن پورٹل کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی, جس کو انہوں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ جی یہ ویڈیو ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے, مجھے انصاف دلایا جائے. اس کے ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ایک پریسر کرتے ہوئے سیاسی جو قیادت ہے اس کو جیل میں رکھنے اور اپنے لوگوں سے جیل کے جو تمام کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے ان کو کہا گیا ہے. اور تیسری اور بڑی خوفناک بات جو مجھے اس انٹرویو کے اندر لگی وہ پارٹ ہے جس کے اندر طیبہ گل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے خواتین کے ساتھ نیب کے اندر مرد حضرات کیا کرتے تھے. یہ وہی بات ہے جس کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی تو انہوں نے وہ باقاعدہ پورے سچ بتائے نہیں ہیں, ابھی عام آدمی کے سامنے وہ سچ آئے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس عمران خان کی ایک جو عمرانی حکومت کا جو ایک فتنہ اور فساد اور ظلم کی جو داستانیں تھیں ابھی وہ سامنے نہیں آئی. لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے خواتین کے بیرکس کے اندر, اور تفتیش بھی جو ہے وہ مرد حضرات رات کے وقت جو ہے وہ بیرکس کے باہر آ کر ہراساں بھی کرتے تھے. اور یہی بات
طیبہ گل صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں بربلا اس کو کروبریٹ کیا ہے. قانون کی زبان میں اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ دوسری کسی بات سے جس کا جو ہے میچ کر جائے اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں. تو وہ کروبریٹ کر رہی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے دور میں عمران خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ عورتوں کو ہراس کرنے کے لیے اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو جس طرح کی جیل ان کو کاٹنے پہ مجبور کیا گیا, کیا مذائقہ تھا. کیا آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کو سزا دینا طے ہو چکا ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ JIT بنی ہوئی ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سرینا کے لفافے میں فیصلہ آیا ہے؟ اور اس تمام فیصلے کے آنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ملک کے اندر تشریف لائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا. اور آج جو کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, جو کبھی کل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے, آج اپنے پیٹوں پہ سے کپڑے اٹھا کر اور اپنی جو ہے بیماریوں کے جو ہے وہ باویرا کر کے اپنے آپ کو FIR سے اور گرفتاریوں سے بچا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, کوئی کہہ رہا ہے میرا آپریشن ہو گیا ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی کسی کو پرابلم ہے. یاسمین راشد صاحبہ بڑی بزرگ ہے, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ ہے وہ اور کینسر کی پیشنٹ ہے, ان کا 70 سال کی عمر میں قانون کو اپنے جاروں کی ٹائروں کے نیچے روندنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ سب لوگ جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کرتے رہے, آج ان کا فاتح عمل ہے کہ ان کو آج اپنے لیے بیماریاں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں. اور اپنے آپ کو, لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کلثوم نواز صاحبہ کو قبر میں جانا پڑا تھا یہ بتانے کے لیے PTI کو کہ وہ بیمار تھی. اور یہی بات اسی کی طرح یہ بات احتساب کے حوالے سے بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاسی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے اپنی انلیجٹمیٹ حکومت کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاسی مقدمات نہ صرف بنائے بلکہ ان کو اذیتیں دی, جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر کے. شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آئے, رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے منشیات کا کیس بنا کر ان کو جو ہے ان کو بھی موت کی چکی کے اندر رکھا گیا. اور میں, میرے والد صاحب ان کے وکیل رہے ہیں, ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. تو یہ جو عمران خان نے کیا, اب اس کے اوپر 2 سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو عمران خان کے اعلیٰ کار بنے اس سارے گندے گھنونے ایجنڈے کے اوپر ان سے جواب طلبی کیسے کی جائے گی, پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جس نے ایک امانت کے طور پہ اپنی ایک پرائیویٹ چیز جو ہے وہ ایک اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے آدمی کے حوالے کی, اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کے ساتھ اعظم خان کے ساتھ مقدر ملاقات, اور ایک اور بھی اس انٹرویو کے اندر موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان سے بھی ملی. کئی بار عمران خان صاحب بھی ان کو بلا کر ملاقات کرتے رہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ملاقات آپ کر رہے تھے پھر آپ نے عورت کو انصاف کیوں نہیں دلایا؟ آپ نے ایک, یہ بھی بریچ ہے, یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ ایک خاتون کی مرضی کے بغیر اس کی دی ہوئی, اس کی سونپی ہوئی امانت کو, ایک پرائیویٹ چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور اس استعمال کرنے کا خوب فائدہ ہوا. بلین ٹری سونامی بھی دب گیا, معلوم جبا کا بھی کسی نے نہیں پوچھا, ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا, KPK کے کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. آٹا چینی چوری اس دور حکومت کے اندر ہوئی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چیئرمین نیب نے کہا میں نے نوٹس لیا ہے, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. ادویات کا اتنا بڑا اسکینڈل آیا, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. LNG کا اتنا بڑا اسکینڈل آیا, کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جاوید اقبال صاحب ایک کمپرومائز شخصیت تھے. ان کو عمران خان نے اپنی باقی کٹ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچایا اور اداروں کا استعمال جو وہ ہمیشہ سیاست میں رہنے کے لیے, حکومت میں آنے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے اور سیاسی مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے جن اداروں کا استعمال کرتے رہے, ان اداروں کے لیے, ان اداروں کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین نیب اور ان کا ادارہ بھی اس کے اندر استعمال ہوا. یہ آپ کو تمام باتیں بتانے کا مقصد عوام کے سامنے اس آدمی کا وہ گھناؤنا چہرہ لے کے آنا ہے کہ جس کو اب بھی اس کو جو
اس کے بعد بھی اس شخص کو کوئی امید ہونی چاہیے کہ یہ شخص سیاست کر سکتا ہے اس ملک کے اندر. اور یہ جو گھنونا چہرہ اس آدمی کا عورتوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے اور اس کی جو صداقت اور امانت ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بہت بڑا اگزامپل ہے کہ ایک عورت نے امانتاً جو بات جو چیز اس کو دی تھی اس نے اس کا سیاسی طور پر استعمال کیا. تو یہ گندی اور گھنونی عادتیں عمران خان کی آج نئی نہیں ہیں, ہمیشہ سے ہیں اور شاید ہمیشہ رہیں گی. جی شکریہ.